الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. محترم حاضرین، ہمارے اپنے حالات کی روشنی میں غور کیجئے، تصور کیجئے ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں یا کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے بڑی محنت مشقت کی، بڑے سخت و نرم حالات سے گزر کے اس نے کوئی پراپرٹی بنائی، کچھ کمایا کہ میرا گھر بن گیا، میری کچھ جائیداد پراپرٹی بن گئی، جس سے وہ اپنی زندگی کے چلانے اور اپنے اہل و عیال کے تعلق سے امید رکھتا ہے کہ ان کی ضروریات کی تکمیل ہوگی. لیکن اچانک کوئی ایسا حادثہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری جمع پوجی، اس کی بنی بنائی جائیداد پوری کی پوری تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے. ایسے واقعات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. غزہ میں ایک پوری آبادی کو جس طرح سے تہس نہس اور برباد کیا گیا، کچھ بھی نہیں. جن لوگوں کے پاس زندگی کے جو بھی اسباب تھے، ایک بڑی تعداد، تقریباً سب لوگ اس سے محروم ہو گئے. ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں سیاسی بنیادوں پر کچھ بہانے بازیاں کر کے ایک آدمی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. کاروباری اعتبار سے کچھ ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ اچھے چلتے دھندے، کاروبار اور تجارت جو ہے وہ ٹھپ پڑ جاتی ہے. آدمی مارکیٹ میں مقروض ہو جاتا ہے. انہیں جو کما رہا تھا، کاروبار کی بنیاد پر امید تھی کہ اسے ادا کر کے مزید میں ترقی کروں گا، الٹا وہ مائنس اور منفی میں چلا جاتا ہے. ایسی اور مثالوں پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ ہم نے بڑی محنت سے کوئی چیز بنائی، سنواری، اور اچانک وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے. ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے. دنیا میں ساری تباہی کے باوجود ایک امید تو یہ باقی ہوتی ہے کہ پھر سے آپ تباہ شدہ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، نئی شروعات کر سکتے ہیں. لیکن یہی بات آپ دینی اعتبار سے قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے ہم جن چیزوں کو سنتے، مانتے، پڑھتے ہیں، اس معاملے میں غور کیجئے کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے جو کچھ اعمال کیے، اچھے برے، جس کی بنیاد پر ہر انسان کو امید ہوتی ہے، خاص طور سے ہر مسلمان کو، کہ میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امیدیں ہیں، اس بنیاد پر میں شاید آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. ایک امید رکھتا ہے اور امید رکھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جس نے بڑی محنت کی ہو، نمازیں پڑھی، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا، روزے رکھے، حج و عمرہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کیا، زکاتیں ادا کی جس کی طاقت جیسی ہے، صدقہ و خیرات کیا، دیگر نیکیاں کی، فضائل پر خوب محنت کی، خوب اجر و ثواب کی امید باندھے، لیکن قیامت کے دن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ اس نے جو کچھ نیکیاں کی تھی ساری کے ساری تباہ ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اسے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، بے وزن ہے وہ. اور یہ مضمون قرآن و حدیث میں آپ کو بہت سارے مقامات پر بہت ساری قسم کے لوگوں کے تعلق سے ملے گا. ایک لمبی فہرست ہوگی. میں نے سورہ فرقان کی 2 آیتیں جو پڑھی تھی، اس میں سے سورہ فرقان کی جو دوسری آیت کا ٹکڑا پڑھا، اللہ رب العالمین نے اس میں اسی منظر کو پیش کیا ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ جو بھی یہ لوگ عمل کیے ہوں گے، کفار و مشرکین کے بارے میں ہے، منکرین کے بارے میں ہے، جو بھی عمل کیا ہوگا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اسے ہم
بکھرے ہوئے پراگندہ گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے, ہوا میں اڑ جائے گا, کوئی وزن نہیں ہوگا. سوچیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بطور محاسبہ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہم سے جو بھی نیکیاں ہو رہی ہیں, اللہ نہ کرے اگر یہ جواب قیامت کے دن ہمارے لیے ہو کہ تمہاری کوئی نیکی بھی وزن والی نہیں ہے, تو کیا بنے گا؟ وہاں تو دنیا میں تباہی کے بعد دوبارہ اٹھنے کھڑا ہونے کی جو ایک امید ہوتی ہے وہ بھی موقع نہیں رہے گا. اہل جہنم یا ناکام لوگ اللہ رب العالمین سے بار بار کہیں گے کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دے, ہم وہ عمل اب نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے, اب اچھے عمل کریں گے, صحیح عقیدہ اختیار کریں گے. ہر بار انہیں جواب ملے گا کہ جو ایک موقع ملنا تھا مل چکا, اب تمہیں اسی انجام کے ساتھ رہنا ہے. غور کیجیے. اور اگر کوئی شخص دنیا میں محنت کرنے کے بعد آخرت میں اس انجام سے دوچار ہونے والا ہے, بالفرض کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, تو دنیا میں بھی اس کی نیکیوں کے جو فوائد قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں اور جو امید رکھتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم کو برکت ملے گی, یہ کرو گے تو دشمن سے محفوظ رہو گے, یہ کرو گے تو شیاطین الانس والجن کے شر سے اللہ تم کو بچائے گا, اس قسم کی امید سے دنیا میں وہ جو عمل کر رہا ہے, کیا اس کو وہ فائدے ملیں گے جس کے اعمال بروز محشر بیکار اور رائگاں ہو جانے والے ہیں؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. بنیادی طور سے یہ جو مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, ابھی جو میں نے پہلے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, الرسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول بہت سے ہیں, سب پر ہمارا ایمان ہے, ہر سچے رسول پر, لیکن اب شریعت کس کی ماننی ہے, حکم کس کا ماننا ہے؟ الرسول کا. اور الرسول کے اطیعوا کے ساتھ حکم دیا ہے, ایسا حکم کسی اور کے ساتھ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دین کے نام پر اختیار کیے ہوئے ہیں. رسول کو رسول مان رہے ہیں, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, سنت کی اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن کئی مقامات پر سنت کے مقابلے امام کا قول آ جائے تو سنت چھوڑتے ہیں. اپنے سماج کی رسم و روایت آئے تو روایت پکڑتے ہیں, سنت کو رونتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, مخالفتیں کر کے. بہت سی نیکیاں بزرگوں سے جو پیری مریدی کے قائل ہیں وہ پیر صاحب سے لے لیتے ہیں, پیر صاحب کو قرآن حدیث زیادہ سمجھتا ہے, اب لاکھ آپ حدیث بتائیں قرآن بتائیں ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے, اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا, اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے, رسول کی نہیں مان رہا ہے, کسی کی بھی مانتا ہو, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مانتا ہو, تو قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. تو اللہ کی مانو, رسول کی مانو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. میرے بھائیو زندگی اتنی آسان نہیں ہے, جنت بہت سستی نہیں ہے. ہم کو عمل کرنا ہے. نمبر 1, اس عمل میں نشیب و فراز آتے ہیں, کئی جگہ جذبات کی خواہشات کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, کئی جگہ لوگوں کی مخالفتیں سہنا پڑتی ہیں. آپ سنت پر عمل کریں گے, بدعتی آپ سے نفرت کریں گے. آپ اسلام پر چلیں گے تو فرقہ پرست آپ کو ستائیں گے. تکلیف آتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو عمل کرنا ہے, مخالف حالات میں بھی ڈٹے رہنا ہے, ایمان پر, ایمان کے تقاضوں پر. ایک دوسرا نمبر کہ عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جو مفید ہو. ایک آدمی اگر آپ کو کوئی کارخانے دار یا مالک آپ کو کام دیتا ہے, مزدوری دیتا ہے, وہ آپ کو ایک کام بتاتا ہے, اور شام کو جب آپ شام کو یا ہفتہ پورا ہونے پر تنخواہ کے لیے جاتے ہیں اور وہ کہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے میرے حساب سے کی نہیں ہے, اس لیے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی آپ کو, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ ظلم ہوگا کہ جو کام اس نے آپ کو دیا آپ وہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ تو وہ تو وجہ ہے اس کا فیصلہ کہ تنخواہ نہیں مل سکتی تم کو, کیونکہ تم نے وہ کام کیا ہی نہیں جو دیا گیا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت پر منطبق کیجئے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے, اس دین کے جو تعلیمات اور اصول ضابطے بتائے ہیں, اگر ایک آدمی دین پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عمل ویسے نہیں کرتا جیسے اللہ نے بتایا, رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا وہ مزدوری کے لائق ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں کا معاملہ اللہ کے یہاں خراب ہو جائے گا. تو اب اس آیت کو جو پڑھا ہم نے, دو پہلو سے علماء نے بتایا
اختصار کے ساتھ آپ احسن البیان میں بھی دیکھیے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی انسان محنت مشقت نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن اللہ اور رسول کے دین کے مطابق نہیں کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کے راستے پر ہے, کافر و منافقین کے راستے پر ہے, تب قابل قبول ہے. لیکن ایک آدمی وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کی نیکیاں, اس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی طرح نہیں ہے, اس کے روزے نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں, اس کے عقیدے میں, اس کے اعمال میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں, متضاد ہیں. تو محنت کر کے بھی اسے اس کی محنت کا محنتانہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے. اس نے زندگی ویسے نہیں گزاری جیسے رب چاہتا تھا, جیسے رب نے حکم دیا. اب اس بنیاد کو سامنے رکھیے بنیادی اصول کے طور پر, اور چند مثالیں خطبہ جمعہ کے محدود وقت میں, بہت ساری نہیں, میں ایک دو چیزیں خاص طور سے اپنے ماحول میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چند مثالیں لیجئے کہ کن چیزوں سے اعمال برباد ہوتے ہیں. ایک تو بہت مشہور چیز ہے کہ اگر شرک کیا جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے شرک کی ضد کے طور پر اخلاص. اخلاص فی العقیدہ, اخلاص فی العمل. ہم لوگ صرف اخلاص میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کام کر رہا ہے اس میں کچھ نیت کی ہلکی پھلکی گڑبڑ ہو جائے تو اخلاص نہیں رہا. بالکل صحیح ہے, لیکن اخلاص دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا, پیور بنانا. اب یہ خالص کیسے ہوگا؟ اگر ایک آدمی شرک اکبر یا کفر اکبر کر رہا ہے تو اس کا عقیدہ ہی مخلص یا اخلاص والا نہیں رہا. قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں, بعض آیتوں میں اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور بعض جگہ مخلصا لہ الدین فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ساری عقیدت مندیاں, ربوبیت و الوہیت کے سارے حقوق و جذبات جو اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے اس سارا کا سارا صرف اللہ کے لیے ہو. جہاں آپ کے اندر 1% یا اس کا کچھ حصہ بھی کسی اور کے لیے وہ جذبہ آ گیا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے, اخلاص نہیں رہا, ملاوٹ آ گئی. ہاں, تو اب ملاوٹ والا عمل اللہ قبول نہیں کرتا. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری, صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو, غیری میرے علاوہ کو شریک ٹھہرایا, ہاں ترکتہ وشرکہ, اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, یعنی وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے. وہ شرک ہو, اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, وہ قبول نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, فکر کی بات ہے, توجہ کی بات ہے. تو اخلاص میں بہت سی دلیلیں ہیں, میں کئی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ایک دو دلیل پر اکتفا کر رہا ہوں. اخلاص میں سب سے پہلے شرک اکبر سے آدمی کا عقیدہ عمل صاف ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اگر شرک اکبر ہے ایک انسان کے اندر, وہ سال میں 5 سال میں پوری زندگی میں غیر اللہ کو مثال کے طور پہ سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا, سجدہ کر رہا ہے غیر اللہ کو جو عبادت ہے. اب یہ سجدہ ایک مثال دے رہا ہوں, رکوع کیا, سجدہ کیا, غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مان کر اس سے مانگا, کسی اور کو اللہ کی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا مانا, جیسا کہ ہمارے یہاں بزرگوں کی شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے بہت سارے اولیاء و صالحین کی شخصیت بیان کرتے ہوئے, ان کے بلند مقام کو بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی میں شیعہ کے عقائد میں ہے اہل بیت حضرت علی کے بارے میں مردوں کو زندہ کر سکتے. شرک اکبر. تو کسی بزرگ کے تعلق سے وہ بات مانے جو اللہ کی خصوصیت ہے, یہ مانے کہ میری دعا کو وہ سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ان کی قبر کا طواف کرے جا کے, ان سے ویسی امید رکھے جیسی اللہ سے ہونا چاہیے, ان پر ویسے بھروسہ توکل کرے جو اللہ سے ہونا چاہیے, ان سے ویسا خوف رکھے. یہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں, ظاہری باطنیاں. ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر غیر اللہ کے لیے پھیرا, آپ وہ واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں گیا, غیر اللہ کو چڑھاوا چڑھا, تو یہ شرک اکبر ہوا. اس شرک اکبر کی بنیاد پر زندگی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا, کوئی بھی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب برباد. آپ بار بار سنتے ہیں سورہ زمر کی آیت
کہ ہم نے آپ سے پہلے کہ وہ انبیاء کی طرف بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کی. کیا کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ نے بھی شرک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کی شناعت، اباحت اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ نبی بھی اگر شرک کریں جو ناممکن ہے، اگر کر لیں تو آپ کا بھی سارا عمل برباد. ایسی اور دلیلیں سورہ انعام میں انبیاء کے کئی 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں ان کی وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اسی کا طریقہ اختیار کرو. دین وہی چلے گا، اللہ کے یہاں وہی قبول ہوگا جو انبیاء کے دین کے موافق ہو، عقیدے میں، عبادت میں، اعمال میں. جو انبیاء کے خلاف ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں، کتنا بھی اچھا دکھے کوئی بھی نام ہو. دھوکہ دیتے ہیں، فریب میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی، جو یہ کہتے ہیں کہ سارے مذہب صحیح ہیں، کوئی جیسے بھی ہے چلنے دو، سارے مسلک صحیح ہیں، کوئی حرج نہیں. سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نہیں کہا، 73 میں سے ایک کو کہا. سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. یہ شرک اکبر کی بات میں نے کہی، آپ بار بار سنتے ہیں لیکن اور یہ دہراتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھاتے رہنا چاہیے. آج دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے نوجوان اہل حدیث گھرانے کے، دوسروں کی بات چھوڑیے، ان کے یہاں آج ایسی چیزیں، ایسے جراثیم پائے جا رہے ہیں کھلے طور پر، ایسی تقریریں کلپ سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں جو سراسر متفق علیہ قرآن و سنت کے متفق علیہ عقیدوں کے خلاف ہے. جیسے صحابہ کرام کی شخصیت، ان کے خلاف کوئی مرزا، کوئی سلمان، کوئی فلاں فلاں بولتا ہے، ہمارے نوجوان اس کو سن رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کو ماننے والا نہیں مانتا جو کسی صحابی پر انگلی اٹھائیں، جو وحدت الوجودی ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، وہ اسے بیان کرتا ہے، ابن عربی کی تائید کرتا ہے، اس کا رد کرنے والے علامہ ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو پسند کرتا ہے. اچھی تقریر کس مذہب کے ماننے والے کے اندر اچھے مقرر نہیں ہیں؟ بڑے بڑے قابل سائنٹسٹ اور کیا کیا گزرے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ. تو شخصیات کی صلاحیت کی وجہ سے آپ ان کے باطل کو قبول کر لیں گے، ان کی تائید کریں گے. ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کی کتنی کمی ہے. یہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے پرانے لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ تو بہت مشہور مضمون ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی آج ہم کو ضرورت ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی، اعتقادی اور فکری اعتبار سے بھی بڑی کمزوریاں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل علم، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، ہم لوگ جہالت کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں. یہ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور گمراہیوں کا شکار ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. آپ اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کی محنت رائے گاں جائے گی. یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں، کہ غلط عقیدے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو، غلط طریقے سے مطلب دین سے طریقے سے ہٹ کر، آپ اگر بڑی محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، یہ خطرہ ہوگا. اور اگر ہٹے ہیں تو یقینی طور سے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی محنتوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی وزن ہی نہیں ہے. کیا بنے گا؟ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو یہ میں نے ایک چیز بیان کی، اس کو جو میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی، گھر بلڈوزر، قرآن نے ایک مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال دی ہے. اخلاص عمل کے ضد میں شرک اکبر کو ذکر کیا. شرک اصغر اگر آ جائے، شرک اکبر ہوگا تو سارے عمل برباد. شرک اصغر جیسے ریاکاری حدیثوں میں ہے، دلیلوں کو میں فی الحال تفصیل میں نہیں جاتا. شرک اصغر اگر ہے تو جس عمل میں آئے گا صرف وہ عمل برباد ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگا کہ فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اور سنوار کے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھے کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑا نیک ہے. یہ جو مثال میں دے رہا ہوں یہ حدیث میں ہے کہ آدمی کسی کی نگاہ کی وجہ سے اپنی نمازوں کو سنوارے، لوگ دیکھ کے مجھے پسند کریں گے، تعریف کریں گے، یا کسی نیکی کے کرنے سے اللہ کا اجر و ثواب اور آخرت کے اجر و ثواب کے بجائے ہم آپ یہ امید رکھیں کہ فلاں دنیا کا فائدہ مجھے ملے گا، مجھے فلاں جگہ نوکری مل جائے گی. جب اس کو دیکھے گا کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پابند ہے، نیک ہے، نوکری مل جائے گی. یہ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں. اب تو لوگ سیاست ہو، دنیا کے کاروبار کرنے ہو، نذرانے اور تحفے بٹورنے ہو تو دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دین کی دکان چلاتے ہیں. اور کچھ تو شرک بانٹتے ہیں، گنڈا تعویذ، پھونک جھاڑ، جادو ٹونا.
لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں، اور چل رہا ہے یہ، دوسروں کی بات چھوڑیے، اپنوں میں چل رہا ہے. بہت حیرت کی بات ہے، فکر اور افسوس کی بات ہے. اور یہ یاد رکھیے، شاید تذکرہ نہ کر پاؤں، ہم پر اور آپ پر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، دشمن مسلط ہو رہا ہے، روز نئی مصیبت، ایسی خبر جس سے اہل نظر کو تکلیف ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے. گھر والے بے گھر ہو رہے ہیں، نوکری والے بے روزگار ہو رہے ہیں، گھروں میں فاقہ کشی ہے. اس میں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کا خطرہ ہے. ہماری اوقاف خطرے میں، ہماری مسجدیں خطرے میں، ہماری اولاد خطرے میں ہے کہ کب کسی الزام میں اٹھا لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے. یہ ساری جو مصیبتیں، اندیشے، پریشانیاں ہیں، یہ لکھ لیجئے. آپ مانے نہ مانے، قرآن و حدیث کی دلیلوں سے بالکل ثابت ہے کہ اس کی بنیادی وجہ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں. 50 دلیلیں، بلکہ سینکڑوں بولیے تو کوئی کم نہیں ہوگی، موجود ہے. تو میں یہی اس کا آخرت میں اڑ جائے، دنیا میں اس کا فائدہ نہ نظر آئے. تو ریاکاری یہ نیت کے خلاف ہے. اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ چاہ رہے ہیں، شہرت چاہ رہے ہیں کسی نیک عمل کے ذریعے، تو اس کا اجر اللہ کے یہاں نہیں ملے گا. دوسری چیز ہوئی شرک کے بعد بدعت. آپ ایک حدیث بار بار سنتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کتنا کھلا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. اب کتنے لوگ کتنی بدعتیں کر رہے ہیں. یہ خاص موقع پہ بھی محرم گیا، کیا کیا بدعتیں اس میں کی گئی. جو لوگ کرتے ہیں اور کتنے جوش سے کرتے ہیں. ہم ان سے کہیں کہ یہ بدعت ہے تو ناراض ہو جائیں گے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے، دشمنی ہوگی. حالانکہ وہ دشمنی کے لائق ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین بگاڑ رہے ہیں. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. جو دین نہیں ہے اسے دین بنا رہے ہیں، اور جو دین ہے اسے مان نہیں رہے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں کتنی بدعتوں پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ. نئی نئی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بعد میں ایجاد کی ہوئی ہے. میں اسے میڈ ان انڈیا بولتا ہوں. ہاں، وضو کی دعا وضو خانوں پہ لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ دھوئیں تو یہ پڑھیں، فلاں کریں تو فلاں پڑھیں. روزہ افطار کرنے کی دعا جو اللہ کے رسول سے نہیں ہے وہ بتاتے ہیں، اور جو ضعیف روایت بھی اس میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. تسبیح، تراویح، فلاں، معلوم نہیں کتنی دعائیں ہیں، کتنے فضائل ہیں، جھوٹے واقعات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. تو میں ایک دلیل دیا اور بہت سی دلیلیں ہیں کہ بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا. یہ ایک قرآن کی آیت جس میں اللہ نے مثال بھی دی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ کے راستے میں کوئی آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے اخراجات سورہ بقرہ کے جو تیسرے پارے کی آخری، سورہ بقرہ سے آگے پہلے کی ختم ہونے سے پہلے کی 2-3 رکوع پڑھیے. انفاق اور پیسے، ربا، سود، انفاق، قرضہ، کیا کہتے ہیں، لین دین، جو قرض کی لین دین کا، ان احکامات کو بیان کیا. اسی کے بیچ میں انفاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. میں نے آپ کو صدقہ و خیرات دیا، کچھ مدد کی، اب تانے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے ٹکڑوں پہ تجھ کو ایسا کیا اور ویسا کیا، میرے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے. آپ اللہ ہیں، رزاق ہیں، یا میں ہوں؟ نعوذ باللہ. تو من احسان جتانا کہ میں نے ایسا کیا تمہارے ساتھ، میں نے ویسا کیا تمہارے ساتھ، احسان جتانا. اس آیت سے پتہ چلا کہ آپ صدقہ و خیرات کرنے کی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ احسان جتا رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو بعد میں ذہنی، نفسیاتی کسی بھی قسم کی تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں تانا کشی کر کے، تو آپ اپنے صدقات کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے جو آگے مثال دی ریاکار کی، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. منافقین، مشرکین کا یہ شیوہ ہوتا ہے، مومنین کا نہیں. لیکن ہم بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. بڑی غیر محسوس بیماری ہے ریاکاری، اور اس قسم کے جذبات دل میں آتے ہیں. یہ برائی کی طرح دکھتی نہیں ہے کہ لوگ اصلاح کریں. آپ ایک گناہ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آتا ہے تو وہ نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، آپ کو خود شرم آئے گی. لیکن ریاکاری کا آپ اندر سے جذبہ رکھتے ہیں تو باہر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور اگر عادت پڑ گئی تو آپ کو بھی اس میں مزہ آنے لگتا ہے. یہ شیطان کا بڑا خطرناک نسخہ ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر جس بات کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا ریا، یہ اندر کی بیماری ہے، دکھائی نہیں دیتی، اور اچھے اچھے لوگ ہم میں سے اس کا شکار، اللہ ہمیں بچائے، شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو نیکی کرنے کا اجر و ثواب کی امید رکھنے کے بجائے دنیا میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، ہاں دنیا میں نام شہرت چاہتا ہے۔ تو آگے جو اللہ نے مثال دی ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑی شاندار غضب کی مثال اللہ کی بیان کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا چکنا پتھر، صفوان چکنا صاف پتھر، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پتھر پہ کچھ مٹی جم گئی، مٹی کی تہ آ گئی، ایک پتھر ہے جو چکنا ہے اور اس پر کچھ مٹی جم گئی۔ اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب اس کو بارش لاحق ہوئی، مہ اوپر برس گئی، پانی برس گیا، ہاں فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب بارش برسی تو مٹی بہہ گئی اور پھر وہ چکنا صاف سخت پتھر بن گیا۔ تو اب ایک آدمی نے اس میں بیج ڈالا تھا کھیتی کے لیے کہ یہاں میں بیج ڈالوں گا تو پودا اگے گا، فصل اگے گی، بڑی محنت کی، اس میں دیکھ بھال کی، کھاد ڈالی، محنت کی، لیکن جیسے ہی بارش کا پانی آیا نہ صرف اس کا بیج بلکہ پوری مٹی صاف ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ کمایا تھا، یعنی ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں پڑا، سب ضائع ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی ریاکار شخص ہے، احسان جتانے والا شخص ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نیکیاں کرنے والا شخص ہے، مطلب کرتا ہے لیکن ایسے عمل بھی کر پاتا ہے جس سے وہ بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ اللہ رب العالمین، ایک دو تین فرامین پڑھ کے میں ایک آخری روایت پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، کفر سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے عقیدے عمل میں کتنے کفر ہیں، کفریات ہیں، پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ کا یہی مطلب ہے کہ آپ جانیں کہ کفر اور شرک کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چنانچہ ذالک بانہم، آگے اللہ نے بتایا یہ اس لیے ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے جو دین تعلیم اتاری ہے اسے ان لوگوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ جو آخری جملہ میں نے پڑھا، ہمارے یہاں شیخ محمد عبد الوہاب کا ایک رسالہ پڑھایا، سعودی عرب میں رٹاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، رٹ لیتے ہیں وہ کہ ایمان کے نواقص، ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہے، بہت ساری ہیں۔ شیخ محمد عبد الوہاب نے مشہور 10 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی چیز کو ناپسند کرے، کراہیت کو اختیار کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ کے اندر اللہ بچائے یہ آ گیا تو آپ مسلمان نہیں رہے، لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ان 10 امور میں سے ایک یہ ہے کہ ما جاء بہ رسول، یعنی رسول کی تعلیمات کو جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اس کو ناپسند کرنا، پورا ہی نہیں کچھ چیزوں کو۔ اب آج غور کیجیے، آج مسلمانوں میں کتنے لوگ کہلاتے ہیں منکرین حدیث کو تو چھوڑ ہی دیجیے، کھلا انکار حدیث ہے تو کھلا کفر ہے، انکار قرآن ہے۔ بہت سارے دانشور کہلانے والے، فلاں بات دماغ میں نہیں آتی، فلاں چیز قابل قبول نہیں، حصے بکرے کی جو تعلیمات ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے شہر میں نے بھی کہا تھا، کوئی محلہ، شاید کوئی گلی نہ ملے جہاں ایک دو گھر ایسا نہ ہو کہ والد انتقال ہو گیا، دادا کا پردادا کا، دوسری تیسری نسل چوتھی نسل ہے، حصے بکرے کا جھگڑا ہی چل رہا ہے، ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کی باتیں، رکاوٹیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اس کو ایسا کہوں ایک جملے میں کہ اللہ کا حکم متعلقین کو قبول نہیں ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے قبول نہیں ہے، اس کو لگتا ہے میرا حصہ کم ہو جائے گا۔ حصے بکرے کے معاملے میں دیکھیے، شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھیے،
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے قابل قبول جیسے لگتا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. الحمدللہ ہمارا شہر میں کافی غنیمت ہے کہ جہیز اور فلاں جو دنیا کی بحثیں ہوتی ہے. کسی کو داڑھی پسند نہیں ہے, اس پر تنقید کرتا ہے, علماء کا مذاق اڑاتا ہے داڑھی کی وجہ سے. علماء ہی نہیں, جو زاہد ہیں, عابد ہیں, نیکوکار لوگ ہیں. کوئی مذاق اڑاتا ہے 4 شادی کی اجازت پہ, اس لیے کہ غیر مسلم کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ غیر مسلم جو ایک شادی تو کرتا ہے لیکن دوسرے بہت سارے ناجائز تعلقات رکھتا ہے. ہمارا سماج بھی ویسا ہی ہو گیا ہے کہ یہاں نکاح پہ بڑی رکاوٹ ہے, دوسرا تیسرا آپ نہیں کر سکتے. بیوہ متعلقہ کو زوجیت میں نہیں لائیں گے لیکن بیوہ متعلقہ پر بری نگاہ ڈالنے والے کثرت سے ملیں گے. ہاں, کتنے معاملات سامنے آتے ہیں جب قوم کا معاملہ پولیس اسٹیشن اور وہاں سے آتا ہے تو پوری قوم شرمسار ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے شرم کا پانی بھی مر گیا ہے کہ عزت دار گھرانوں کی بچیوں کی ایسی خبریں آتی ہیں جس سے آدمی پانی ہو جائے, لیکن ہمارے پر ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ بے غیرتی کہاں سے آئی؟ اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں, پورا سماج, پورے مسلمان. آج کتنی اخلاقی برائیاں کس حد تک چلی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ آ کے بتاتے کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں تو سامنے نہیں آتی, جو آتی ہیں وہی انتہائی خطرناک. اور یہ تو خبروں میں آ رہا ہے اب غیر مسلموں سے تعلق. یعنی ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا بھی کہہ لیجئے غیر مسلم سے نکاح کرتا ہے تو کیا اس نے اللہ اور رسول کی تعلیم کا انکار نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا کہ ایک مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی؟ اور پھر ایک تعداد کے بارے میں خبر آتی ہے کہ مرتد ہو گئے. چونکہ یہ خبریں آئی تھی نقل کرنے میں شرم آتی ہے, لیکن پھر بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک مسلم بچی بھاگتی ہے, کئی دنوں کے بعد پولیس اسٹیشن سے ماں باپ کا بلانا آتا ہے. بچی ایک بچے کے ساتھ کہتی ہے میں نے اس سے شادی کر لی, اگر تم بھی میرا اس مذہب میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تو اس مذہب کو قبول کر لی, اسلام چھوڑ دیا. کئی باتیں اس میں, وقت نہیں ہے. ایسے لوگ کسی کو اس پر اعتراض تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ دوسری تیسری شادی کو رواج دیجئے, بیوہ مطلقاؤں کا مسئلہ حل ہوگا, زنا کم ہوگا, شہر میں بستی میں سہارا ملے گا, یتیم بچوں کو سہارا ملے گا, بہت سے مسائل کا حل ہوگا. مگر ہمیں اللہ اور رسول کی بات قبول نہیں ہے. جو اللہ نے حلال کیا وہ قبول نہیں. یعنی دوسری تیسری شادی, اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, غیر مسلموں کے اعتراض کو ہم بھی دہراتے ہیں. ہمارے یہاں ہندو ثقافت کا اثر ہے مسلمانوں پر اس معاملے میں. اور دوسرا, جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قبول کر رہے ہیں, اس کو سن کے ہوتا ہے, ماحول ہے, چلتا ہے. بچی کالج جا رہی ہے, معاملہ بگڑ گیا, نگرانی نہیں کی, کوئی بات نہیں, عمر ہے, تقاضا ہے. مسجد میں نہیں جا سکتی, فتنہ ہے. مسجد میں فتنہ ہے, کالج میں نہیں ہے. یہاں دین سیکھے گی, وہاں دنیا سیکھے گی. اور دین سے زیادہ آج دنیا ہی اہم ہو گئی ہے, اسی پہ معاملات چلتے ہیں. تو جو اللہ نے کہا یہ اس لیے ہے ان کے اعمال کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا. اللہ جو اتار رہا ہے ہمیں پسند نہیں ہے اگر تو کفر ہے, کفر. اللہ نے کہا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ نے ان کے اعمال کو جو ہے برباد کر دیا. یہاں اور بھی کئی مثالیں ہیں منافقین مشرکین کے بارے میں, آپ جگہ جگہ پائیں گے قرآن میں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے. ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے, آیت نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت اٹھاؤ, اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول, اور اونچی آواز سے تم بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو. غالباً ثابت بن قیس نام ہے ایک صحابی, ان کی آواز نیچرل میں یعنی آہستہ بھی وہ کہتے تھے تو بہت تیز نکلتی تھی, تو فطری طور سے تیز آواز تھی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو گھر بیٹھ گئے, گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے, روتے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آتے, کیا بات ہے؟ تو میں خبر لے کے آتا ہوں. ان کے گھر گئے, پوچھا کیا بات ہے؟ یہ آیت پڑھی, کہا اللہ نے یہ اتارا, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں باتیں کرتا تھا تو میرے تو اعمال برباد ہو گئے, میں جنت میں جانے سے محروم رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے صحابی نے بتا, کہا کہ ان کہو کہ تم اس سے مراد نہیں ہو, تم جان بوجھ کے تیز آواز کرتے نہیں ہو اور تم جنتی ہو. شان نزول بتایا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات ہوئی. اہل علم نے بیان کیا کہ اگر حدیث رسول آئی ہے, اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ کو یا کسی کو,
اور وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے, ہمارے امام کے پاس کوئی اور حدیث رہی ہوگی, ہم کو علم نہیں ہے, ان کو علم تھا, اس لیے ان کا یہ تو ہم یہ مانیں گے. تو آپ اللہ کے نبی کی آواز پر دوسرے کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے, اس آیت سے پہلے والی آیت میں ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھاؤ, اللہ کے رسول سے آپ دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہیں. نبی کے مقام کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. اسی طرح ایک روایت بہت مشہور ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. اس میں پہلے نمبر پر شرک ہے, دوسرے پہ جادو ہے. اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کسی اور موقع سے. ہمارے یہاں آج ہمارے سماج میں, مسلمانوں میں اور بہت کچھ اہل حدیثوں میں جادو ٹونے کی چیزیں بھی چلنے شروع ہو گئی ہے. یہ رقیہ پھونک جھاڑ والا جادو بھی ہوتا ہے اور ایک کچھ چیزوں اور اشیاء کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, دواؤں اور کھانے والی چیزوں کے ذریعے سے بھی. دونوں حرام ہے, کفر ہے. سیکھنا بھی کفر, سکھانا بھی کفر, اس کو کروانا بھی کفر, کرنا بھی کفر, اور اس کو مطلب اس پر یقین رکھنا بھی کفر کہ جادو کو میں مانتا ہوں یا اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے, کر سکتے ہیں. اس عقیدے کو رکھنا یہ کفر ہے. اسی طرح نفس کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا. آج ہمارے یہاں قتل عام ہے, خودکشی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو ہونی چاہیے تعلیم و تربیت کے لیے. سوائے حق کے یعنی قصاصاً یا شرعی حق کے مطابق کسی کو قتل کیا جائے تو وہ مستثنیٰ ہے. اس طرح سود کا کھانا سنگین جرم, جسے قرآن نے کسی اور جرم کے بارے میں نہیں کہا بلکہ سود کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی اب بھی سودی لین دین چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج ہماری قوم جیب میں سود کے جواز کا فتویٰ لے کے گھوم رہی ہے. بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہو, بینک کا کلیکٹر ہو یا بینک کا کام کرنے والا ہو, بولتا ہے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا. مولوی صاحب کے فتوے سے اللہ اور رسول کے حرام کی ہوئی چیز حلال ہو جائے گی؟ انہیں جرم پر یہ جرم ہے کہ آپ ایک حرام چیز کر رہے ہو اور پھر اس حرام کو حلال بنانے کے لیے مزید ایک جرم کر رہے ہو, شریعت بدل رہے ہو. یہ کفر ہے. اور اس کی اتنی سنگینی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو اگر سودی لین دین نہیں چھوڑتے تو تم تمہاری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. بعض لوگوں نے ضعیف کہا لیکن علامہ البانی نے بعض سرخ سے مقبول روایت کہا, وہ روایت جس میں کہا کہ سود کے 70 درجات ہیں, اس میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کتنی سنگین, کتنی گھناؤنی چیز ہے. وہ آج ہمارے یہاں عام ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اللہ اور رسول کو جنگ کا اعلان کریں, اللہ سے جنگ کا اعلان کریں, اور پھر فلسطین میں, ہندوستان میں کسی مقام پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو تو قنوت نازلہ پڑھیں کہ اللہ ہماری مدد کر. تو ایک طرف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں, دوسری طرف مدد کیسے آئے گی؟ حرام خوری کی بہت سی شکلیں, سود کی بہت سی شکلیں آج ہمارے سماج میں. جو بینکنگ سسٹم نظام ہے میں نے سنا کہ ہمارے شہر میں ایسے پرائیویٹ طور پر بہت سارے لوگ, یہاں تک کہ خواتین اور عورتیں پائی جاتی ہیں جو سودی قرضہ دیتے ہیں اور طاقت کے زور پر اسے وصول بھی کرتے ہیں گنڈوں کے ساتھ مل کے. جہاں ایسی چیزیں عام ہو, اللہ کی رحمتیں نہیں آئے گی اور قیامت کے دن کیا بنے گا. اس میں یتیم کے مال کھانے کا ذکر ہے, مقابلے کے دن پیٹھ بتانے کا, اور مومنہ خواتین جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پر الزام تراشی. یہ سب 7 ہلاک کرنے والی چیزیں, اس کی اپنی تشریح ہے, اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول نے بطور خاص بہت سی چیزیں ان 7 کا ذکر کیا. یعنی بہت بڑی ہے, یہ اہم ہے, اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے, نجومی کاہن, آج کل ہمارے یہاں ایپ ملتا ہے, لوگ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, فلاں دن فلاں تاریخ کو اور پیدا ہوا. ہندوؤں میں ہے نا, وہ کنڈلی دیکھتے ہیں, اور پھر آج کل ٹی وی پہ چلتا ہے تو بہت سے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کچھ کنڈلی دیکھ کے ایپ سے دیکھتے ہیں میری قسمت کا حال کیا ہوگا. ماننا نہ ماننا دوسری بات ہے, آنا ہی گناہ ہے ان کے پاس. اور حدیث میں جو آئے ان کی بات مانے تو اس کی وہ اللہ کے رسول پر نازل کی ہوئی چیز کا انکار کرنے والا ہے, یعنی قرآن کا. اور بعض روایتوں میں یہ ایک روایت ہے کہ جو کاہن کے پاس آئے, عراف کے پاس آئے, اس سے کچھ پوچھے تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. جو شراب پیتا ہے اس کی 40 نمازیں قبول نہیں ہوتی, نیکی کر رہا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہاں ایک روایت, آخری روایت معاف کر رہا ہوں, تھوڑی سا وقت زیادہ ہو گیا. حضرت ثوبان سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں
ہاں یہ موبائل جو خاموشی سے چوری چھپ کے موبائل کا استعمال یا اور گناہ جو کرتے ہیں، اس تناظر میں اس حدیث کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو یقینی طور سے جانتا ہوں یأتون یوم القیامت بحسنات، جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ کیسی نیکیاں؟ امثال جبال تہامہ بیزن، وہ تہامہ کے حجاز کے پہاڑوں کے مقابلے میں جنوبی حصے میں جو پہاڑ تھے ان کا تہامہ کے پہاڑوں کے جیسے ہوں گے، بیزن چمکدار روشن صاف، یعنی بڑے بڑے پہاڑ کی شکل میں نیکیاں لے کر آئیں گے، فضائل پہ بہت عمل کیا ہوگا۔ کہا لیکن کہہ رہے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں ہباء منصور جو اب قرآن کی آیت میں تھا، انہیں بکھری ہوئی پراگندہ گرد و غبار کی طرح بنا دے گا۔ قال ثوبان، تو صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صفہم، ہاں وجلہم لنا، صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کیجئے، وہ کون ہوں گے اور ان کی وضاحت کیجئے، تجلیہ سے ہے یہ، ہاں اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو ہم ان میں سے نہ ہو، اس لیے بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قالا، یہ کافر و مشرکوں کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، فرشتے ملائکہ سے نہیں، تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اسلام پر چلنے کے دعوے دار ہوں گے۔ ہاں تو کیا ہوا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات میں کچھ حصہ وہ ایسے ہی لیں گے جیسے تم لیتے ہو، یعنی اللہ کے لیے کچھ عبادت کریں گے۔ اب رات میں خصوصی عبادت کرنے والا فرائض پر تو عمل کرے گا ہی، مطلب یہ نوافل ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی تہجد گزار ہے، تمہاری طرح رات میں بھی کچھ عبادت کرتا ہے، وہ یہ مراد ہے۔ لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، کہ جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے خالی ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی کو پامال کریں گے، اس کے حدود کو توڑ دیں گے، پھاند لیں گے۔ غور کیجئے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، بظاہر دیندار ہیں، رات میں نیکیاں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن تنہائی میں جب موقع ملتا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں اپنے سماج کا، ہمیں جتنے بھی ہیں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ ہمیں نیک بنائے، کیا ہماری تنہائیاں اللہ کے ڈر اور اس کی عظمت سے معمور ہوتی ہیں؟ تنہائیوں میں شیطان کے وسوسے، اس کے شرور سے، گناہ کے مواقع سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر اللہ کا فرما بردار بنا کر رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں کیسے آئے گا یہ جذبہ؟ یہ میں نے جو عرض کیا، کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ جمعہ کے خطبے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم سب رسم کے طور پر ادا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، اور اسی لیے ایسی حکومتیں ہم پر بن گئی ہے کہ پورا ہندوستان چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ایسے ہیں۔ اور قرآن حدیث کا اصول کہتا ہے، علامہ ابن قیم کی زبان میں اعمالکم حکامکم، تمہارا عمل ہی تمہارا حاکم ہے، جیسے ہمارے عمل ہے، جیسے ہمارا رویہ ہے، ہمارے اوپر ایسے حکمراں مسلط ہوں گے، ظالم، نہ سننے والے، صحیح بات کو قبول نہ کرنے والے۔ ہم بھی سن رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے لیے تعلق ہے، میں اپنی بات بھی کروں، ہمارے اپنے گھروں میں چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے موبائل نہیں، ہم جانتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ان کو اچھی چیزیں بتانا چاہیے، یہ چیزیں نہیں دینا چاہیے، لیکن ہم دیتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے معاملات میں بھی ہمارا معاملہ ہے۔ اب کتنے لوگ کتنی گندی جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ واقعات پکڑے جاتے ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں، وہ تو خبر بنتے ہیں، بعض چیزیں چھپی کی چھپی رہتی ہیں، تو سوچئے ہمارے سماج میں کتنی گندگیاں آ چکی ہیں، اور جو لوگ اس قسم کی تنہائیوں میں موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا گناہ کا موقع ملنے پر گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہیں زنا ہو رہا ہے، کہیں بدکاری ہو رہی ہے، کہیں گندی باتیں ہو رہی ہے، غیبت چغلی الگ ہے، یہ چیزیں جہاں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر چونکنا چاہیے کہ نہیں، کہ پہاڑوں کے برابر ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، آج مسلمانوں کا یہ ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے بہت سے گناہ کا جواز مل گیا، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی نیکیاں، مخصوص وقت کی نیکیاں کر کے ہم نے جنت حاصل کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ صحابہ کرام کا معاملہ الٹا تھا، بہت ساری نیکیاں کر کے تھوڑی بھی غلطیاں ہو جاتی تھی تو ڈرتے رہتے تھے، ایک غلطی کا کئی سال تک کفارہ ادا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ نیکیاں رد نہ ہو جائے۔ مثالیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے،
یہاں میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے ہماری اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے. آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کے دلوں میں کوشش کریں کہ اللہ کا خوف آئے. یہ 2-3 آیتیں ہلکی پھلکی اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم واجر کبیر. سورہ ملک کی آیت کہ جو لوگ اپنے رب سے اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں, غیب میں ڈرتے ہیں ہاں جو شخص اپنے رب سے غیب میں ڈرتا ہے یعنی غائبانہ ڈرتا ہے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. 2 بات بتائی. ابھی میں جس خطبے میں جن لوگوں کا ذکر کر رہا تھا, نیکیاں کر کے گئے, نیکیاں ضائع ہو گئی. اور اس آیت میں اللہ وعدہ کیا کر رہا ہے مومنوں سے, جن کے دل میں خشیت رب ہے, اندر سے اللہ کا ڈر ہے, مغفرت ملے. مطلب جو گناہ ہو گیا وہ معاف ہو جائیں گے, اور جو نیکیاں ہیں اس کا اتنا ہی نہیں, اس سے بڑھا کر اجر دے گا اللہ. دونوں کو موازنہ کیجئے, ٹائم نہیں ہے تفصیل کا. جو گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے, جو نیکیاں ہیں اس کو بڑھا کے دے گا, اور جو اس کے خلاف ہیں ان کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی. کون سا بدلہ ہم چاہتے ہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ قاف کی آیت ہے کہ جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی, بالکل دور نہیں, غیر بعید. وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ وہ چیز ہے جنت جو دی جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص سے جو اواب اور حفیظ ہو, یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو, حفیظ ہو, نیکیوں پر پابندی کرنے والا ہو. ایک دن کیا چھوڑ دیا, جمعہ کے دن آیا غائب ہو گیا, نہیں. رمضان میں نیکیاں کیا بعد میں نہیں, اواب حفیظ ہے, پابند ہے. ہاں, من خشی الرحمن بالغیب. ہاں, جو شخص رحمان سے غائبانہ طور سے ڈرے گا, وجاء بقلب منیب, اور انابت والا یعنی رجوع اور توجہ دینے والا دل لے کر آئے گا, اس کے لیے جنت قریب ہوگی, اس کو اجر اور مغفرت ملے گی. ان آیتوں میں جو خشیت کا ذکر کیا گیا ہے, جب تک ہمارے دل میں یہ نہیں ہوگی تو ہماری تنہائیاں اللہ کی عظمت و تعظیم اور اس کے حکم کے مطابق گزرنے والی نہیں بنے گی. وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, ان میں اللہ نے ایک کا ذکر کیا اور کہا کہ رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال. وہ آدمی جس کو حسب نسب اور خوبصورتی والی عورت گناہ کی دعوت دے, فقال انی اخاف اللہ, اور وہ یہ جواب دے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ اللہ کا ڈر ضروری ہے اور ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے. اور میرے بھائیو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو, ہمارے یہاں جو قوانین کی سختیاں سازشیں رچی جا رہی ہیں ان کے شرور سے دنیا کے مختلف خطوں میں جو مسلمانوں کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں ان کے شرور سے ہم محفوظ ہوں. ہم جب اللہ سے دعا کریں, اللہ دعا قبول کرے, اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, خشیت کے بغیر, اللہ کے خوف. اور اللہ کا خوف جب آئے گا تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے جس کی بنیاد پر آدمی عمل نہیں کرتا, یا عمل کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے جس سے عمل بیکار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے صحیح تعلیمات کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی سعادت و کامیابی سے نوازے, عزت دے, اور آخرت میں بھی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرحیم.